وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليما إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامي ومن البركة. ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وسلط عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. رواه في شرح السنة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی وہ بیان کردے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ دے گھر جا کے اجازت مانگی تے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد نے بھی جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ولم یسمع النبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا نہیں، یعنی آہستہ منہ دے بھی جواب دیتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کیا، انہوں نے 3 دفعہ جواب دیتا لیکن آپ نے سنایا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پے، فوراً سعد آپ دے پیچھے بھجے، کہنے لگے اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے فدا ہو جان، تسی جیڑا بھی سلام کیا وہ مینوں سندا رہیا تے میں جواب دیندا رہیا، صرف اینی گل ہے میں تانوں سنایا نہیں. میں چاہندا سا کہ تسی زیادہ تو زیادہ میرے واسطے سلامتی دے الفاظ بولو تے مینوں برکت حاصل ہوگی. پھر وہ گھر چلے گئے، منقع پیش کیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، پھر فارغ ہو کے فرمایا بھی تہاڈا کھانا کھادا نیک بندیاں نے، تہاڈے واسطے دعائیاں کیتیاں فرشتیاں نے، تے تہاڈے گھر روزہ افطار کیتا روزے داراں نے. اس حدیث نو امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ بیان فرمایا. نماز دے آداب کا بیان ہو رہا ہے. اگر تے بندہ کلا نماز پڑھ دے پھر تے اس تے کوئی زیادہ پابندی نہیں، لیکن جدوں با جماعت نماز پڑھدا ہوئے پھر اس تے کئی پابندیاں لگدیاں نے. انہاں پابندیاں دی وجہ دے نال ہی نماز با جماعت افضل ہے کلے نماز پڑھن نالوں.
نماز با جماعت پڑھنا یہ اوکھا ہے نماز اکلے پڑھن نالوں، کیونکہ نماز با جماعت واسطے سب تو پہلی چیز ہے انسان نو مسجد وچ آنا پیندا ہے۔ جیڑا بندہ کلا نماز پڑھدا ہے اونوں پھر گھر پڑھن دی عادت بن جاندی ہے۔ عموماً دیکھو گے تسی کلے نماز پڑھن والے جی عادت ہے وہ پھر گھر پڑھن لگ پیندے نے۔ مسجد دے اندر وہ آندا ہے جنہوں نماز با جماعت دی عادت ہوئے، گویا سب تو پہلے تو یہ پابندی ہوگی کہ بھی مسجد بھی جا کے نماز پڑھنی ہے، گھر نہیں پڑھنی۔ پھر وقت تے جانا ہے، اگے پیچھے نہیں جانا۔ ظاہر ہے جماعت دا تے وقت ہوندا ہے نا، پھر اوتھے جا کے بسا اوقات انتظار کرنا پیندا ہے۔ پھر امام دے نال نماز پڑھنی ہوندی ہے، امام دی پابندی کرنی ہوندی ہے۔ وہ لمبی پڑھائے تے لمبی پڑھنی پے گی، جے چھوٹی پڑھائے تے چھوٹی پڑھنی پے گی۔ پھر نماز تو بعد بھی انتظار کر کے اٹھنا ہوندا ہے، کیونکہ پیچھے لوکاں نے جڑے بعد وچ آئے نے نماز پڑھ رہے ہوندے نے، انہاں دی وجہ نال پھر جلدی اٹھ نہیں سکدا۔ ایک کافی سارے کام کرنے پیندے نے اس شخص نو جڑا نماز با جماعت پڑھدا ہے۔ اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت افضل ہے 25 درجے، بعض روایتاں 27 درجے کلے نماز پڑھن نالوں۔ او دی وجہ دراصل یہ ہوئی ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا مسجد دے اندر آ کے یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیوں کام بہتے کرنے پیندے نے، پابندیاں بہتیاں سہنیاں پیندیاں نے، ٹائم زیادہ لگانا پیندا ہے، محنت زیادہ صرف کرنی پیندی ہے۔ دو باتاں کا میں تذکرہ کروں گا جڑیاں نماز با جماعت دے آداب وچ آندیاں نے۔ پہلی، نماز با جماعت پڑھنے والا آدمی سب تو بڑی پابندی او دے واسطے یہ ہے کہ وہ صف دے اندر مل کے کھڑا ہوئے گا، کلا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ انہوں صف دے وچ نال مل کے کھڑا ہونا پائے گا۔ اگر کلا ہے تے پھر انہوں کلے کھڑے ہون دی اجازت نہیں، وہ امام دے سجے پاسے کھڑا ہو جائے اگر اکلا ہے، کیونکہ کلے بندے دی صف نہیں ہوندی تے جماعت واسطے صف بندی ضروری ہے۔ اگر اکیلا ہے تو امام دے سجے پاسے کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ دو نے پھر ایک خیال تو یہ ہے کہ ایک امام دے سجے کھڑا ہو جائے، ایک امام دے کھبے کھڑا ہو جائے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پھر وہ امام دے پیچھے ہی کھڑے ہون دوویں جنے، کیونکہ دو بندے جڑ کے کھڑے ہو سکتے نے تے صف بن جاندی ہے۔ اگر دو تو زیادہ نے تو پھر تو ظاہر ہے بدرجہ اولا پیچھے کھڑا ہونا ہوئے گا۔ پھر جدوں تک پہلی صف پوری نہ ہوئے دوجی صف شروع کرن دی اجازت نہیں ہوندی۔ پہلی صف پوری ہوئے گی پھر دوسری شروع کیتی جائے۔ دوسری صف بھی یہ نہیں کہ جتھوں مرضی شروع کر لو، نہیں، امام دے پیچھے تو شروع کرنی پائے گی۔ جتھے امام کھڑا ہے نا اوتھے آ کے کھڑے ہون وہ بندے جڑے اگلی صف شروع کر رہے ہیں۔ تے نماز دے وچ ضروری ہے کہ انسان مل کے کھڑا ہوئے، کلیاں نہیں کھڑے ہونے۔ کلیاں کھڑے ہویا ہو کے نماز پڑھی تے این سمجھو جو میں کلیاں ہی نماز پڑھی، نماز با جماعت پڑھی ہی نہیں۔ یہ چیز ساری نماز دے وچ قائم رہنی چاہیے۔ مثلا کسے وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ وچوں نکل جائے کسی مجبوری دی بنا تے، نماز با جماعت پڑھدا ہویا
تے او دی جگہ پھر نال دے نو پوری کرنی ہوئے گی. اے نہیں کہ کھڑا رہے جویں بعض لوکاں دا خیال ہے کہ بھی جڑا سجا گوٹھا ہے نا پیر دا اے نہیں ہلنا چاہیے، اے اسی جگہ رہے جتھے شروع چ رکھ لیا، اینو نہ ہلاوے. ایک کلے بندے نو تے کہہ سکتے ہو جڑا کلا بندہ نماز پڑھدا ہے، لیکن نماز با جماعت پڑھنے والا او دے واسطے یہ درست نہیں، اونوں نال ملنا پے گا. اگر جگہ خالی ہو گئی تے اپنے نال دے بندے نال ملے، امام والے پاس اس پاسے والے ادھر نو ملن، ادھرلے پاسے والے ادھر نو ملن. تو سب تو بڑی پابندی یہ ہے کہ صف بندی کرنی ہے، مل کے کھڑے ہونا ہے، کلے نہیں کھڑے ہونا. مل کے کھڑے ہون دا معنی کہ انسان دے جسم دا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نال لگنا چاہیے ہے دوسرے آدمی دے. سجے کھڑا ہے او دے نال، کھبے کھڑا ہے او دے نال. مل کے کھڑے ہون دا معنی کہ جسم دا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور لگے. قیام کردیا ہویا مثلا موڈے مل سکتے ہیں، جدو انسان کھڑا ہے نا تے موڈے نال موڈا مل جائے گا، پیر نال پیر مل جائے گا. تے جدو رکوع دے وچ ہونا ہے پھر تے گٹے نال گٹا بھی مل سکتا ہے. پھر جدو سجدے وچ جانا ہے تے گوڈے نال گوڈا لگ جاندا ہے، او دے گوڈے نال دوسرے دے گوڈے نال اپنا گوڈا مل جاندا ہے. پنی نال پنی مل جاندی ہے. گویا کوئی نہ کوئی عضو دوسرے دے اس عضو دے نال ہی ملنا چاہیے. اینو کہندے نے صف بندی. تے بعض بندیاں نو عادت ہوندی کلے جا کھڑے ہون دی، مینوں لگے کوئی نہ میرے نال، او پھر نماز با جماعت دا ثواب نہ لین. انہاں نوں تے پھر کلے ہی پڑھنی چاہیے. ظاہر ہے صف دے اندر تو کھڑے ہون دا طریقہ ہی یہ ہے کہ نال مل کے کھڑے ہو گئے. بعض لوگ لتاں چوڑیاں کر لیندے نے کافی ساریاں، اتوں نہیں ملتے، نہ انہوں دے موڈے ملتے ہیں، نہ نماز دے دوران کوئی اور چیز مل سکتی ہے. صرف کھڑے ہون لگیاں انہوں نے پیر جوڑ لے بس. اس تو علاوہ جسم دا کوئی حصہ کسی رکن چ بھی نہیں ملیا. نہ موڈے نال موڈا ملیا، نہ گوڈے نال گوڈا ملیا، نہ پنی نال پنی لگی. یہ بہت بڑی خرابی ہے، یاد رکھو. این سمجھو جویں کلے نے نماز پڑھی. بالکل مل کے کھڑا ہوئے، موڈے نال موڈا جوڑ کے کھڑا ہوئے. ظاہر ہے اگر یہ اندر کوئی تنگی بھی ہوئے گی تو ثواب بھی تو اسی چیز کا ملنا ہے. ثواب بھی تو اسی چیز کا ملنا ہے کہ جڑا مل کے کھڑا ہویا. اسی طرح اگر نماز دے پڑھدیاں صف خالی، صف دے اندر کوئی جگہ خالی ہو گئی تے فوراً امام والے پاسے مل جائے. لتاں چوڑیاں کر کے نا دونوں پاسے کھڑا ہوئے بھی ساری جگہ گھیر لواں، نہیں، ہل کے امام والے پاسے ہو جائے، دوسرا بندہ آپے نال ہو جائے گا. بعض بندے لتاں چوڑیاں کر کے جگہ روکی جاندے نے، یہ ٹھیک نہیں، بری بات ہے، قبیح بات ہے. شکل دے اندر بھی بری. ایویں نہ کوئی بندہ چلدا چنگا لگدا ہے، نہ کوئی کھڑیا ہوندا چنگا لگدا ہے، تے نماز دے وچ کیویں چنگا لگے گا. نماز دے اندر مل کے کھڑے ہونا. ملن دا معنی جننے اعضاء مل سکدے نے ملن. قیام دے وچ موڈے نو موڈا مل سکتا ہے، اے بازو نو بازو مل سکتا ہے، تے کیوں نہ ملایا جائے. اس واسطے اس چیز دا سب تو زیادہ خیال کریے کہ صف دے اندر اس طرح کھڑے ہوئیے کہ جسم دا کافی حصہ دوسرے دے نال لگنا چاہیے. کوئی عضو کسے ٹائم لگ گیا تے کوئی کسے ٹائم لگ گیا. دوسری بات جس کا نماز با جماعت پڑھنے والے نو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ امام دی پابندی. امام تو نہ اگے لنگنا ہے نہ امام تو بہتا پیچھے رہنا ہے. بالکل امام دے نال امام اللہ اکبر کہہ دیتے پوری جماعت
رکوع دے وچ چلی جائے. اے نہ ہوئے کوئی کھڑا بندہ پڑھدا ہوئے کوئی کھڑا کھرکی جاوے یا کوئی اور کام کری جاوے. جڑا انج کرے گا انج سمجھو انہیں نماز با جماعت نہیں پڑھی کلے نے پڑھی. امام نے اللہ اکبر کہتا ہر چیز چھڑ دیتی جائے. جتھے پڑھ دیو اتھے ہی چھڑ دیو. فوراً امام دے نال مل جاؤ. رکوع وچ کٹھے جاؤ. رکوع تو کٹھے اٹھو. سجدے وچ کٹھے جاؤ. پوری جماعت کٹھی جائے. یہ حسن ہے یہ خوبی ہے. دیکھن والے نو اچھا لگتا ہے بندیاں نو بھی تے فرشتیاں نو بھی. قرآن مجید دے اندر سورہ جن دے اندر ذکر ہے کہ جنہاں نے ایک واری نماز پڑھ دیاں دیکھیا صحابہ کرام نے صبح دی نماز آپ نے پڑھائی. نخلا مقام سی آپ طائف وال جا رہے سن. اس نخلا مقام دے اوتے صبح دی نماز پڑھائی آپ نے. جڑے کوئی صحابہ چند ہے سن انہاں پیچھے پڑھی تے جنہ بھی ایک جماعت گزر رہی سی کولوں انہاں نو آواز آئی تے او رک گئے. انہاں نے سننا شروع کر دیتا کہ کی آواز ہے. ظاہر ہے صبح دا وقت اللہ دے نبی دی آواز او دا خصوصی اثر ہوندا ہے. او سنن لگ پے. انہاں نے پھر اپنی قوم نو جا کے دسیا کہ بھی اسی دیکھ کے آئے ہیں قرآن مجید سن کے آئے ہیں. پھر انہوں نے تعریف کی تھی صحابہ کرام دی. قرآن مجید دے اندر ہے قادو یکونون علیہ لبدا. اس آیت دے آخر وچ یہ ہے کہ جدو اللہ دا بندہ یعنی امام اللہ دے نبی اللہ اکبر کہتے سن سارے کٹھے ہی ڈگدے سن. سارے کٹھے سب کٹھے ڈگدے سن. گویا اصل تعریف یہ ہے. اس واسطے کلیاں نہیں نماز پڑھی دی. جدو جماعت وچ کھڑے ہو گئے پھر اپنی مرضی دا کی مطلب. جدو چاہیا سجدے نو چلے گئے نہیں تو کھڑے رہے. پھر جدو چاہیا سجدے چو سر اٹھا لیا. امام کدوں دا بیٹھا ہے انہیں کلا ہی سجدہ شروع کیتا ہوا ہے. بھئی سجدے دی تسبیح تو مختصر ہے سبحان ربی الاعلی. یہ تو دیر لوندی نہیں. کیا وجہ ہے کہ امام نے سر اٹھا لیا مقتدی نہ اٹھائے. لمبی تسبیح مت پڑھو امام دے پیچھے اس واسطے کہ ہو سکتا ہے امام اللہ اکبر کہہ دیتے تسبیح راج کٹنی پہ جائے گی. اگر کوئی پڑھے بڑی تو کٹ دے. جدو امام نے اللہ اکبر کہتی باقی چھوڑ دے. کیونکہ امام دی اقتداء فرض ہے یاد رکھو. ورنہ چھوٹی تسبیح پڑھو سبحان ربی الاعلی جیدہ نال پیچھے رہ نہ سکے امام تو امام دی اقتداء بھی ایویں کہ بیک وقت اگا پیچھا نہ ہوئے. مرضی نہیں. امام صاحب کھڑے نے اے بیٹھا ہے. امام صاحب بیٹھے نے اے کھڑا ہے. اے تے پھر نماز با جماعت نہ ہوئی. اس واسطے دو ادب یاد رکھو نماز با جماعت دے. ایک تو صف نو ملاونا مل کے کھڑے ہونا جڑ کے کھڑے ہونا بلکہ کہہ سکتے ہو پھنس کے کھڑے ہونا. قرآن مجید کہہ رہے ہیں کانہم بنیان مرصوص. جویں اٹھ وچ اٹھ پھسی ہوندی ہے نا جدوں عمارت بنائی دی ہے فرمایا اس طرح اینو کہندے نے بنیان مرصوص. مضبوط دیوار پھسی ہوئی ایک اٹھ بھی دوسری اٹھ پھسی ہوئی. اس طرح پھنس کے کھڑے ہونا چاہیے دور دور نہیں. جماعت دے اندر کٹھے کھڑے ہونا یہ محبت دا سبب ہے. آپس کے اندر محبت بھی پیدا ہوندی جدوں نال جڑ کے کھڑے ہوو گے. تے جے کلے کلے کھڑے ہوو گے حدیث کہندی ہے درمیان شیطان کھڑا ہو جاندا آگے. یعنی انہاں دے دلاں وچ محبت نہیں پیدا ہو سکتی اس واسطے کہ کھڑا ہی دور دور ہے. محبت نہیں پیدا ہوئے گی. شیطان خام خواہ انہاں دے اندر سگوں بغض پیدا کرے گا. اس واسطے یہ دو ادب انہاں دی پابندی کیتی جائے. نماز با جماعت دے اندر جڑ کے پھنس کے کھڑے ہونا تے دوسرا امام دی بھرپور اقتداء کرنا. نہ اگے رہنا اور نہ پیچھے رہنا. بس امام دے نیر
امام اللہ اکبر کہہ دیں، رکوع چلے جائے تو اسی رکوع چلے جاؤ، امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے تو اسی کھڑے ہو جاؤ، اپنی مرضی نہیں جی، اپنی مرضی کی تھی نماز با جماعت دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت۔ اللهم احفظنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفر والكافرين، ودمر على أعداء الدين، ودمر على أعداء الدين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين